وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ فتنے کے خاتمے تک لڑائی جاری رکھو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ فتنے کے خاتمے تک لڑائی جاری رکھو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ان سے لڑائی جاری رکھو، لڑتے رہو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین خالص باقی رہ جائے، امن قائم ہو جائے۔ فتنہ پروروں کا، فسادیوں کا آپریشن کرنا، اس کی اجازت ہے اور وہ کرتے رہو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنِ انْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، ہتھیار پھینک دیتے ہیں، امن کی اپیل کرتے ہیں، پھر ان کو زندگی بخشی جائے، ان کو موقع دیا جائے، ان کو موقع دیا جائے، پھر ان پر زیادتی سے روکا گیا۔ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، یہ لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ پھر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ کیا ظالموں پر زیادتی کی اجازت ہے؟ یہ بڑے قابل غور الفاظ ہیں۔ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ بھئی جو ظالم ہے اس پر تو زیادتی ہے ہی نہیں۔ ظالم کو ختم کرنا تو ظلم کو ختم کرنا ہے، معاشرے کو امن دینا ہے، معاشرے کو فساد سے، فتنے سے روکنا ہے، قتل و غارت گری سے روکنا ہے۔ لہذا وہ زیادتی نہیں ہے جو ظالم کو ختم کرنے کے لیے، ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے کی جائے۔ پہلی بات، امن، سلامتی ہمارا مدعا اور ہمارا مقصد ہے۔ ظلم و زیادتی کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ پھر ظلم زیادتی کو ختم کرنے کے لیے ہر مناسب طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر سامنے سے ہتھیار پھینک دیے جائیں اور وہ دارالامن میں آنا چاہیں اور وہ آپ کے پرچم کے نیچے آنا چاہیں اور آپ کے پرچم کو سر بلند کرنا چاہیں تو پھر ان کو اجازت دی جائے، ان کی درخواست کو قبول کیا جائے۔ اور اگر اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں، آپ کی انفارمیشن ہے کہ ان کی چال ہے، پھر آپ موقع پہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری اسٹریٹجیز جو ہے یہ وقت کے حساب سے ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ بات یاد رکھنی بڑی ضروری ہے کہ جو لڑائی وہ ذاتی نہیں ہے کہ میں نے فلاں علاقے کو تباہ کرنا ہے، میں نے فلاں قوم کو تباہ کرنا ہے، میں نے فلاں گروہ کو تباہ کرنا ہے، میں نے فلاں فرد کو مارنا۔ یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ قرآن ہمیں یہی سبق دے رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس شخص نے اس مقصد کے لیے لڑائی، قتال اور جہاد کیا کہ اللہ کا نام سر بلند ہو جائے، فَوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں ہے، بالکل اس کا صحیح موقف ہے۔ پھر ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا، اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں دشمنوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ کہہ دیں۔ ایک شخص لا الہ کہہ دیتا ہے، اقرار توحید، اقرار شہادت کر لیتا ہے،
اقرار رسالت کر لیتا ہے پھر آپ اس پہ تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، لا الہ پڑھ لیا، کلمہ شہادت پڑھ لیا، جو لوگ پرچم اسلام کے سائے میں آ گئے، جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، ان لوگوں نے اپنے خون اور اپنے اموال مجھ سے بچا لیے۔ یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ لڑائی، قتال، جہاد، جنگ، غزوہ یہ ذاتی نہیں ہے۔ اصولوں کی بنیاد پر، اصولوں کے دائرے میں آداب کو ملوز خاطر رکھ دے، وہ آداب جو پیچھے میں نے بیان کیے ہیں، ان آداب، ان اصولوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے پھر اگر کوئی آپ اقدام کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا اور اس کا اجر بھی ہوگا۔ پھر آخر میں یہ بات دہرا دیتا ہوں فَإِن انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر آپ باز آنے والوں کو، ہتھیار پھینکنے والوں کو، آپ کی پناہ میں آنے والوں کو اگر آپ پھر بھی کچھ کرتے ہیں تو پھر یہ ظلم شمار ہوگا، پھر یہ امن کا قیام نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کما حقہ قرآن کریم کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔